ادھر چوکڑیاں مارو تو گوڑے سے بس ہٹو سائے ایجر پار ساتھ میں تُسی اندر آؤ پٹے اندر آؤ تھے انہوں نے تو عزت کر دی تھی برادری سمجھ کے تو میں پوچھے کہ وہ تُسی دوبارہ چھوڑو کہ اس قوم سے نوجوان دوبارہ نہ لگ جائے وہ قوم برباد ہو جاتی ہے قرآن بندے ہوتے تُسی دوبارہ نہ ٹیک ہے نہ لانی ہے جنہیں اگے بیٹھے آجو کہ میں پامپ نہیں پڑھنے لگے ہم کوئی چیز نہیں چاہتا کر لو ایسی پامپ پڑھنے نہیں ضرورت آ گئی آگے ہو گیا اے جنہیں بچے شور کر دینے بہنا میں دعا کرنا جلد چوپ کر کے بیٹھ کے حضور دا ذکر سنیں اللہ کرے وہ اس سال 2 جماعتاں پاس کر دیں جڑا چند ہے میں 2 جماعتاں ایک سال دے وچ کراں قدرت بڑی توجہ میرے بل رکھی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ادرکنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانہ پیر کامل کامل آرا رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سارے آباد بواضح بلند محبت نل الفت نل قریب نل اپنے سینے نو مصطفیٰ جان رحمت دا مدینہ بنا کے انج محبت نل درود پاک پڑھو کہ اسی ایتھے درود پڑھئے مدینے دا تاجدار محمد خبریں تو سماج کر لیں اور درود پڑھن تو پہلا ایک حدیث پاک بھی سماج فرماؤ تاکہ ہو سکتا ہے کسی دا دل نہ کرتا ہوئے کار بڑی نلوادہ کر کے آیا ہوئے کہ مولوی آنکھیں بھی تو میں نہیں واجی بولنا کہ میں مرضی مولوی کر لوے میں نہیں واجی بولنا مسجد جس سے واضح چلیں چپ کر کے پہنا وہ حدیث پاک سن لو ہو سکتا ہے حدیث سن کے دل کر پہ حضور دی بار کے درود پڑھ دی حدیث پاک کے اندر علماء دے کولوں تسی سنتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ساڑھے 2 گارڈ رکھے ہوئے نے ساڑھے 2 اللہ نے گارڈاں دی ڈیوٹی لائی ہوئی ہے جنہیں ساڑھے نگرانی کرتے ہیں وجہ فرمایا جاتا ہے تو گل کریں کسی کو نہیں سنو شاید ہو سکتا ہے نہیں سنی گا انشاءاللہ میرا یقین کہتا ہے جب تو چپ کر گیا جانا میں نے یقین ہو گیا تو سا نہیں سنی ہوئی اعلان ہوئے پہ مولی پتہ نہیں کہڑی گل سنا لگیا نہیں میں حدیث پاک سنا لگیا لیکن میں ذرا کو تھوڑے جو اپنے انداز دے وچ عرض کر رہا اللہ نے ساری نگرانی واسطے 2 فرشتے رکھے ہوئے ایک ساڑھے ایسے جی سائڈ کے بیٹھا ہے ایک کھبی سائڈ کے بیٹھا ہے
ایک دا کام ہے جدو اسی نماز پڑھا گے نا انہیں لکھ دینا جی انہیں نماز فجر پڑھی ہے، انہیں زور پڑھی ہے، انہیں جناب جلنا عصر بھی پڑھی ہے، انہیں مغرب بھی پڑھی ہے، عشاء بھی پڑھی ہے، تو پھر حضور دا میلاد بھی سنے۔ اچھا جنہ سنی ماں دا دور کیتا نا سید العقیدہ سنی ماں دا دور وہ اچھی طرح ایک باری چھاتی دا دل آگے محبت نال سبحان اللہ کھڑا اللہ تو خوش رکھے، اللہ تو نوبار رکھے۔ انہیں دیکھنی ہیں ساریاں ڈیوٹیاں، ادھر والا بیلی جڑا نا وہ چپ کر کے بیٹھے، بدیر نماز پڑھی ہے، ادھر کام میں نیک عمل لکھنا، ادھر والا چپ کر کے بیٹھا ہے۔ ہوں جی بندہ جاندہ کسی تو کوئی پوری چوک لگے یا کسی دی غیبت کر دے، کسی دے نال ایویں بلا وجہ کسی نو گال کر دے، کسی نو برا بھلا کہہ لے، اے چپ کر جائے گا، انہیں کچھ بھی نہیں کرنا۔ ادھر والا بیلی جڑا وہ بھگی سائڈ والا انہیں لکھنا شروع کر دینا، انہیں جناب بلا وجہ نو گال کٹی، انہیں جناب کسی دی توڑی چکی، انہیں کسی دے پٹھے پڑ لیا، انہیں جناب کوئی چوری شوری کر لی، کوئی شراب پی لی، یعنی کہ جب پہلا عمل کرے گا ادو ایک کھبی سائڈ والا بیلی جڑا یہ لکھن لگ پے گا، سجی سائڈ والا چپ کر کے بیٹھ جائے گا۔ لیکن میں پڑھے ہے کہ جدو بندہ گناہ کرتا ہے نا کہ کھبی سائڈ والا لکھنا شروع کرتا ہے ادو اے سجی سائڈ والا پریشان ہو جاتا ہے، یا اللہ کیڑے پاسے ٹر گیا۔ پنجے نمازیں دے کھاتے چ لکھیاں نے، قرآن کی تلاوت انہیں کیتی ہے، صدقہ خیرات یہ کرتا ہے، زکات یہ دیتا ہے، مولا حج انہیں کیتا ہے، بیت اللہ شریف کا طواف انہیں کیتا ہے، گنبد خضرا دی سنہری چادیاں انہیں رکھیاں نے، یہ کیڑے پاسے ٹر گیا۔ کبھی سائڈ والا جب ملی ہے نا یہ نگران کبھی سائڈ والا وہ لکھنا کو پھر بھی انہیں فلانی برائی کر رہی ہے۔ مقصد ہے کہ اگر نیکی کریں گے تو ڈیوٹی نیکیاں لکھن والے دی شروع ہو جائے گی، برا عمل کریں گے تو نیکی جڑی ہے وہ برے عمل لکھن والے دی، گناہ لکھن والے دی شروع ہو جائے گی۔ لیکن درود ایک ایسا عمل ہے، ایسی عبادت ہے کہ جب حضور دا عاشق پڑھ جائے نا سچی سیر والا بھی حرکت دے جا جاتا ہے تو کبھی سیر والا بھی حرکت دے جا جاتا ہے۔ یہ بھی لکھتا ہے وہ بھی لکھتا ہے، دونوں قلم چلانی شروع کر دیں گے۔ کیوں وجہ کی ہے؟ اللہ فرماتا ہے ایک اور عبادت ہے جنہی میں بھی کرنا تو میرے نوری فرشتے بھی کر دیں گے، جنہی میں بھی کرنا تو میرے نوری فرشتے بھی کر دیں گے، میرے یاد غلام بھی کر دیں گے۔ اے فرشتوں سن لو، جڑا درود پڑھنا پیا نا نیکیوں والے دا تے کام ہے، ایک 10 نیکیاں لکھے انہیں عمل کے اندر، انہیں رجسٹر کے اندر 10 نیکیاں درج کرو۔ او گناہ لکھن والا تو بھی ذرا اپنی قلم چھوڑو، یا اللہ میں کی کرنا انہیں نیک کام پہ کر دیا، ڈیوٹی یہ دی ہے، یا اللہ ہم میری کم میں ڈیوٹی لگ دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے 10 نیکیاں دے وچ اضافہ کرے گا، تو 10 گناہ مٹانے کا شروع کر دے گا۔ وہ 10 نیکیاں اضافہ کر سی تسی 10 کہ دے گناہ جڑے نے مٹا دے۔ کہ پتہ چلیا کہ بندہ اگر محبت دے نال حضور تے درود پڑھے ایک باری تے نیکیاں ملدیاں نے 10، اگر 100 باری پڑھے تے نیکیاں ملدیاں نے
1000 ہو گئی تیری میتھ بابا تگڑی کرتی ہے اگر 100 مرتبہ پڑھے تے نیکیاں ملدیاں نے 1000 نال 1000 گناہ جڑے نے او معاف ہو جاندے نے او بچشتے کے وچوں ختم ہو جاندے نے اللہ عزیز و جلال اگر بندہ درود پڑھے 200 مرتبہ اللہ توفیق دے تے نیکیاں لکھیاں جاندیاں نے 2000 درود کی برکت نال ادھر 2000 گناہ معاف ہو جاندے نے اگر 3 مرتبہ پڑھے تے نیکیاں ملدیاں نے جناب والا اگر 300 مرتبہ پڑھے درود پاک تے ثواب ملتا ہے 3000 نیکیاں کا اگر 11 کا صدقہ چارہ نو مندے یا کہ نہیں مندے اور چارہ نو مندے ہو کہ نہیں مندے 11 کا پتہ ہے جو چارہ نو منیے جو نہ چارہ نو منیے تے گزارا نہیں جو نہ چارہ نو منیے تے گزارا ہی نہیں چارہ نو مننا پڑنا ہے سبحان اللہ میں آدھے ذرا تو انہوں چیک کر دیں گا ریڈ دے وقت تقریباً 1 گھنٹے بعد شروع کر چکی ہوں یہ 11 کا صدقہ درود پڑھے 400 مرتبہ مصطفیٰ کی بارگاہ دے وچ تے نیکیاں تیرے اعمال دے اندر 4000 لکھیاں جاندیاں گناہ 11 کا صدقہ تیرے 4000 بیٹھ جان کے اگر پھر آگے چلے تے اگر درود پڑھے 5 ٹن کا صدقہ سبحان اللہ 5 ٹن کا صدقہ اگر درود پڑھے 500 مرتبہ تیرے اعمال کے اندر نیکیاں لکھیاں جاندیاں 5000 اور 5 ٹن کا صدقہ تیرے گناہ بیٹھ جان گے 5000 اگر 600 مرتبہ پڑھے 6000 اگر 700 مرتبہ پڑھے 7000 اگر 800 مرتبہ پڑھے تے 8000 اگر 900 مرتبہ پڑھے 9000 اگر 100 مرتبہ پڑھے تے 10000 اگر 11ویں والے سرکار دے نام دا صدقہ اللہ توفیق دے کہ پڑھ چھڑے 1100 میں ویکھ رہا تانوں تسی کنا کنا مندے ہو اے میں خادم صاحب رضوی دا نوکر ہاں تے گلاں میرے کول کھڑیاں نہیں کوئی غصہ نہ کرے میں ایہو ہی چیک کرنا چاہنا تسی کلو مندے ہو کہ کنے نال پیار کردے جے اسی الحمدللہ کہنے ہیں ہر صحابی نبی جنتی آج تک تانوں کسے نعرہ نہیں لوایا تواڈے امام صاحب کے سائیاں بات پھر ترانیاں ہی ہوندیاں سائیاں بات پھر ترانیاں ہی ہوندیاں اب بابے بیٹھے نے کہو بابا جی آپ مثال دینے نا سائیاں بات ترانیاں ہوندیاں نے تے پھر تسی ہدایت کتھوں پانی ہے جے تسی مولوی نہیں لگ سکے اج دے دن تک اے تسی بڑا بڑی سوچن والی گل ہے کہ تانوں اج تک یہ نہیں پتہ لگیا کہ ساڈا عقیدہ کی ہے ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی اونچی قدر ہر صحابی نبی یاد کرو ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی اور میں تو اصلاح ہی کرنی اور گل کوئی نہیں کرنی بس میں نے پتہ لگ گیا کہ تجھے بے خشمے بیٹھے اور قسم بناؤ کوئی نہ کم مولوی رکھو کہ کوئی نبی دا غلام رکھیا ہے نبی دا غلام رکھیا ہے
اس گل کے سویرے فجر کی نماز پڑھ کے نا سارے لے کے توجہ کرے قبلہ جمی صاحب بیٹھے نے 40-50 یہ تنخواہ لیندے نے کیوں لیندے جے پے کہ نہیں لیندے پے اچھا انہاں دا دماغ خراب ہے مولوی نے 40-50 دیندے نے وہ ایسے واسطے میں دیندے نے جدوں آ کر کے نا ہر صحابی نبی سامنے بیٹھے نہ پہ ہی بول پے گا جنتی جنتی اور انہوں نے گل کی کریے اسی پورے ہی اسے پاسے پھرنے ہیں کہ جنہ نہ سانو جڑا نا ادھر دا چھڈیا تے نہ ادھر دا چھڈیا درنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہوتا میری گل دی سمجھ آ رہی کہ کون نہیں آ رہی میں سپیکر دے اس واسطے پیچھے ہٹ کے بولنا تو ہم سمجھانا ہے درنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا یہ ساڑھے سنی علماء نے یہ نعرہ پتہ کیوں لوایا سی ہر صحابی نبی جنتی جنتی کچھ کالے جڑے سننا کالے وہ پہنک دے سن جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جناب امیر معاویہ نو پہنکنا شروع نہ کیتا جیڑا امیر معاویہ نو پہنکے اہل سنت و جماعت دا دے نال کوئی تعلق نہیں کہ جیڑا حضرت امیر معاویہ دے دشمن نو چپی پاوے ساڈا او دے نال بھی کوئی تعلق نہیں میری گل طرف گجیاں رمضان عشق دیاں تے کوئی برلا جانے نا علمہ وچ پسا مولا کوئی یار دی گل سنا مولا حضرت میری گل سمجھ گیا ہو گئے تسی میں گل بڑی دور کی کر گیا جڑے سمجھن والے نے پڑھے لکھے تسی بیٹھے ہو سمجھ گیا ہو گئے میری گل نو جڑا حضرت امیر معاویہ نو پہنچے اودا ساڈے اہل سنت و جماعت نال کوئی تعلق کوئی چھٹا مرضی امیر ہوئے کوئی فقط کا بادشاہ ہوئے کوئی مغیر یا مشیر ہوئے کوئی پیر ہوئے جب گتی دے بمن والا ہوئے ساڑھا اس بندے نال کوئی واسطہ نہیں جڑا گستاخ امیر معاویہ دے نال تکلیاں پاگیا تے سٹیڈم دے چڑھا گئے انہوں کو تکلیاں چڑھاوے انہوں اپنے نال اٹھا کے میٹنگاں کرے کوئی سوال کرے تو جی ملکی مفاد کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے میں کیا ملکی مفاد پہلے لا کے بیٹھے ہیں مصطفیٰ دے صحابی دی شانت انہوں نے پتا وہ دسو ملکی مفاد پہلے ہے یا مصطفیٰ دے صحابی دا مقام پہلے ہے کیوں جی دسو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میرا صحابی ایک مٹھی صدقہ خیرات کرے نا انہیں مقابلے میں بیچ کوئی میرا امتی دوسرا خیر صحابی اٹھ کے اور پہاڑ کے برابر صدقہ کر دے گئے اور پہاڑ کے برابر صدقہ کر دے گئے میرے صحابی کا مٹھی پر صدقہ کرنا اوٹے اوٹ پہاڑ دے صدقہ کرن نالو افضل ہے ایک پاسے مٹھی بھر صدقہ موٹے کتنا کو آ جائے گا اور تو کڑک دی موٹ بھری ہے گنتی دے دانے گن لئیے نا تے 1000 بھی نہیں ہوگی 1000 بھی نہیں ہونا جب کھجورہ پھاڑ لئیے تو کوئی 10-15 ہی ہوں گیا جب کوئی چنگی موٹ ہوئے تو ہو سکتا 100 بھی آ جاندی ہوئے تے جڑا 100 کھجور صدقہ خیرات کرے ایک 100 کھجور کرے ایک اور پہاڑ جڑا اور تقریباً 4 میل لمبا ہے 4 میل مسافت لمبا ہے اگر اونچائی دیکھی جائے کہ کوئی 2000 فٹ ضرور ہوئے گی میں اپنی میں گناہ گار اٹھا دینا رکھیا اگر چڑھائی دیکھی جائے کہ کوئی میل کو ضرور ہوگے گا اے ایمان دائی نہ بسو جیڑا
جڑا بھوکے جناب سیدنا ابو بکر صدیق نو انہوں سی لگیے جناب اپنے کلاوے دے وچ چک چک دے بھائی سٹیج ہوتے دسو یہ سنیت نہ بغاوت نہیں؟ وہ بولو یار یہ سنیت نہ بغاوت نہیں؟ یہ مسلک دنال جناب والا دھوکہ نہیں، وہ ملکی مفاد پانے چاہے مسلک کی قدر پہلے اگر تیرا عقیدہ ٹھیک ہے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے، جب تیرا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں تو تو ملکی مفاد کی طرح لے کے چلے ہیں ملکی مفاد دے پھر سوچنا کہ تیری سوچ حضرت مجدد الف ثانی ورگی ہو گئے، تیری سوچ ہے حضرت دادا علی حجویری ورگی ہو گئے، تیرا عقیدہ ہے اے بابا فرید ورگا ہوئے، اعلیٰ حضرت شیر ربانی ورگا ہوئے، پیر سید محمد اسماعیل شاہ المعروف کرما والی سرکار ورگا ہوئے، تیرا نظریہ ہے بولنے کے تاجدار ورگا ہوئے، تیری سوچ جڑی ہے سیاہ شریف دے لائے ورگی ہوئے، اور تیری سوچ جڑی ہے بغداد دے لائے ورگی ہوئے، کہ پھر سوچ ورگی مفاد کے باغی بٹھاوے گستاخ بٹھاوے جنابی ابو بکر صدیق نے پوکڑ والے بٹھاوے جنابی اما عائشہ صدیقہ نو تے جناب پھر والے جبیاں تے کبھی ملکی مفاد ہے یہ میں میسیج دے کے جا رہی ہوں سوچ دے رہو گے تو خادم رضوی دا نوکر آیا سی ساڑھے بابے نے تو سانو یہی سبق دیتا ہے اچھی آنکھوں سبحان اللہ آنکھوں بابے دے نام تو اچھی سبحان اللہ یہ ملکی مفاد ہے، ملکی مفاد میں سب کچھ چلتا ہے، ملکی مفاد میں جناب ٹرانسجنڈر پہلو ہی چل گیا، ملکی مفاد میں شراب بھی اعلان قرار دے دیو، ملکی مفاد میں سود دے کے چلنے دے، باقی نے میں آپ کو تسی بھی کھائی جاؤ، وہ پہلے مصطفیٰ دا دین ہے یا ملکی مفاد میں نسوئی وہ پہلے جناب ابو بکر صدیق کی عزت ہے قدر ہے یا ملکی مفاد پہلے جناب الوری برادران میری طرف تھوڑی غلطی توجہ کرے جڑا بندہ جناب برسرے میدان کھڑے ہو کے معاذ اللہ سنما معاذ اللہ میرے کو کتاب موجود ہے میرے کو کتاب موجود ہے میں بخان واسطے تیار ہوں جڑا لکھے اپنی کتاب دے وچ جڑا مسئلہ کے گل کرے کہ جدو امام مہدی آمن کے نا جی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آمن کے تے حضور دے روزے دے حاضری دیں گے جدو حضور دے روزے دے حاضری دیں گے نا اس وقت امام مہدی دو قبرہ سرکار دے قبر انور دے نال ہور بھی دیکھن گے اور پوچھن گے اے دو قبرہ کنیاں نے اے دو قبرہ کنیاں نے جواب آئے گا کہ ایک قبر نبی دے یار جناب ابو بکر صدیق دی ہے دوسری قبر مصطفیٰ دی مراد جناب سیدنا فاروق اعظم دی ہے تاکہ امام مہدی حکم دیں گے انہاں قبروں کو پٹ دیو امام مہدی کہیں گے نا قبروں کو پٹ دیو اچھا امام مہدی ایڈے بے ادب نہیں وہ ویل نبی دا نواسا ایڈے گستاخ ہو گئے معاذ اللہ امام مہدی دی شان وچ گستاخی نہیں کیوں جی قبلہ الوری صاحب ایک گستاخی نہیں امام مہدی دی کہ امام مہدی تے بڑی دور دی گل ہے اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دے وچ اگر کسی اونچی گل کردیاں ویکھن تے آکھن تے تسی کدی پہلے آئے ہوتے نا تسی مصطفیٰ دا فرمان سنیا ہوتا کہ رب کعبہ دی قسم ہے عمر تواڈے سر قدم کر دیندا کہ نبی دا غلام نہیں گوارا کردا کوئی نبی دی بارگاہ دے وچ اونچی گل کرے امام مہدی ایڈی گستاخی کرن گے کیا امام مہدی مولا علی شیر خدا دا فرمان نہیں پڑھے آئے گا؟ کیا
امام باقر نو نہیں پڑھیا ہوئے گا، کیا امام مہدی نے جناب زین العابدین نو نہیں پڑھیا ہوئے گا؟ کہ ابو بکر دی شان کی، ابو بکر صدیق دا مرتبہ کی ہے، ابو بکر صدیق کی عظمت کی ہے۔ کون جناب ابو بکر صدیق؟ میں حدیث پاک کو خانہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا جندہ ابو بکر نال تعلق نہیں، جڑا ابو بکر تو لا تعلق اختیار کرے، میں علی فتوہ دینا میرے نالوں دا کوئی تعلق نہیں، میرے نالوں اس بندے دا کوئی تعلق نہیں۔ جڑا جناب سیدنا ابو بکر صدیق تو لا تعلقی دا اظہار کرے، جناب فاروق اعظم تو لا تعلقی دا اظہار کرے، تو جناب میرا کوئی تعلق نہیں۔ جڑا میرے تو افضل ابو بکر صدیق نو سمجھے، جناب فاروق اعظم نو سمجھے، جناب عثمان غنی نو سمجھے، وہ علی دا ہے جڑا انہاں تیناں تو پر آ جائے، علی دا نہیں ہو سکتا۔ اور مولا حسین نے اعلان کیتا کہ نہیں کیتا جی؟ جب کسی نے شاک ہوئے تو فقیر نے پوچھے آ جائے تو نیل نو پوری ہو جاوے کہ میں بھی خامہ کا کتابہ منانی میری ذمہ داری ہے، منانی میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو منان کا ٹھیکہ نبیاں بھی نہیں چلیا، وہ بھی آنے سے یا اللہ دساں گے دور ہمیں 950 سال سانو دسنا پہ ہمیں 90 کلمہ پڑھنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی، 90 بندیاں کلمہ پڑھیا سی، 950 سال۔ انہاں رب نے وعدہ نہیں سی کیتا کہ جنہاں منا کے چھڈاں گے، نہیں انہاں کہ یا اللہ تیرا حکم پہنچاواں گے، کوئی مان لے تے اودے نصیب نہ من لے تے اودے نصیب قدر۔ جڑا منن والے چھوڑ گئے انہاں دا بیڑا پار ہو گیا، جڑے غیر منن والے چھوڑ گئے وہ سارے دا بیڑا غرق ہو گیا۔ کہ کی میسج ملیا سانو ایڈے بڑے آستانے تو؟ ساڑھے ورگے نکمے مولوی آفدے ہیں وہ شیعت دلال جناب لا تلقی اختیار کرو۔ میں حدیث پاک کو خانہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، میری امت کے اندر ایک وہ گروہ آئے گا، میری امت کے اندر ایک وہ گروہ آئے گا۔ جامع حدیث کے اندر اعلیٰ حضرت نے اس حدیث پاک کو 5ویں جلد کے اندر نقل فرمایا، میں خانہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ایک ایسی جماعت آئے گی جڑی میرے صحابہ نو پہنچے گی، جڑی میرے ابو بکر صدیق نو پہنچے گی، میرے فاروق اعظم نو پہنچے گی، میری عائشہ صدیقہ نو پہنچے گی، اور میرے صحابہ سن لو تو سونا نہ رشتہ داری نہیں کرنی، تو سونا دا انہاں دے نال جناب انہاں دے جنازے نہیں پڑھنے، تو سن جناب انہاں دے نال بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا، تو سونا دے نال پانی نہیں پینا۔ اے سنی ہے تو اسی درس دینے ہیں پہلے، اے میسج اسی سنی ہے تو دیتا ہے، وہ یہی کہما کہ پھر میں دے گئی یا نام ہے شیعہ نام ہے سنی کہ میں پھرنا ہر پاسے سنی سو ووٹا دی خاطر وہ یہ ووٹ مصطفیٰ دی چکی تو بائی تو آئے۔ میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سر پہ نخنے کو مل جائیں کرنا لین پاک حضور تو پھر کہنے کے تاجدار ہمارے ہیں۔ میرے واسطے اللہ تعالیٰ فرمانے اتنی زیادہ نہیں کر پڑی ہے، اگر میں نے حضور دے نالین مل جاؤں نا کہ میں سر تے رکھ لوں کہ میں اعلان کرنا اور میرے سر دے نالین مصطفیٰ آگے نے میرے تو بڑا تاجدار اس کہتا ہے۔ ساڑھے پیران دے دماغ خراب ہو گئے انہوں نے مال نے پرگار دیتا خدا دی قسم۔ تسی بھی پہنچ بھائی دیو نظرانے پیران دیتی جو مولوی نے 5 روپے دے لگے تو انہوں جرہ روڈ اٹھ جاتے تھے۔ اور میں پرسو ایک نکاح پڑھا کیا جی شادی آ گئے اور کچھی کو ٹھیک رحمان شادی آ گئے انہوں نے جناب ٹولانے میں 1 روپے سے دیتا گھنٹوں نہ بعد ٹولانے ڈکی رکھی ہوئے تو ان جو ویڈیو بارش کا ہوندی روپیہ دی تو میں آگے بھی 10,000 روپیہ دے میں شکر نہ کیا میں 10,000 روپیہ دوں وہ ایک کو بڑھ گیا مولوی 10 مانگ گئی وہ دوسرے کو ٹور گیا مولوی 10,000 روپے مانگ گئی وہ تیسرے کو ٹور گیا مولوی 10,000 روپے مانگ گئی میں کہ ٹولانے نو دین لگیا یہ نو پوچھا ہے یا میں دیوا کے نہ دے میں کہ ٹولانے نو یہ صلاح کر کے آئے سو کروں پینا ردہ گھنٹا سی ٹانگ دے در پیے دینے کہ بارش بسامنی ہے
یہ بھی سلاح کی تھی کسی طرح کے پڑھنی سی کی اور میں کہا بھیا میں 5000 لینا سی میں لیکن تیرے تے میسج دینا چاہتا سا اینا کنجرا نو دین لگیا تینوں حیا نہیں آئی کہ مولوی نو دین لگیا تو 20 بندیاں نو پوچھنا تے دوسرے لگے ہوندے تسی بھی تے دتیاں میں سٹنی تسی بھی آنے جی بابے بھی اگلی سیٹ تے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہو بابے آنے پروں ادھر آ گئے انہوں تھوڑا جا کیا ہو رہے میں نہ رہ جاؤں یہ بھی زیارت کرن تو دیو پیران نکرانے دیو شاوہ تو دیتی تھی جو مسلک نہ بیڑا گر کیتی جاندے نے مسلک نو تباہ کیتی جاندے نے میں حضور کی حدیث حضرت میں کرتا سا ایمانداری نے نہ دسو جڑا مولوی شیعہ نے جب بھی پاوے جڑا مولوی شیعہ دے نال بیٹھ کے روٹی کھاوے جڑا مولوی شیعہ دے نال بیٹھ کے پانی پیوے وہ ہمیں پیر کیوں نہ ہوئے مصطفیٰ دی حدیث کا انکار نہیں کیتا مصطفیٰ دی حدیث نو رد نہیں کیتا انہیں جڑا مصطفیٰ دی حدیث نو رد کرے ساڈا سنیاں دا کوئی تعلق نہیں اس بندے دے نال جڑا بندہ میرے آقا دا غلام نہیں اساں او دے نال لینا سلام جی میرے باپ رضوی نے ہوئی تصویر جڑا بندہ میرے آقا دا غلام نہیں اساں او دے نال لینا اونچی اپنی عرض او دے نال لینا سلام نہیں آقا دا غلام ہوئی ہے جڑا صدیق اکبر کی تار دی چوکھٹ دا غلام بنے گا جڑا فاروق اعظم کی چوکھٹ دا غلام بنے گا جڑا عثمان غنی کی چوکھٹ دا غلام بنے گا جڑا مولا علی شیر خدا دے اندر نوکر بنے گا سارا باغ میں تار تے لا کے بیٹھے گا آقا علی اجمیری کی چوکھٹ تے بیٹھے گا حضرت خواجہ اجمیری کی چوکھٹ تے بیٹھے گا آقا فرید کی چوکھٹ تے بیٹھے گا سالی کی چوکھٹ تے بیٹھے گا بولنے کے تاجدار کی چوکھٹ تے بیٹھے گا پیر وہی عرض کرے گا حضور تو ہٹا میسج دے ہو جڑا صدیق نے پہنچے وہ جڑا ساڈا کوئی تعلق نہیں جڑا ابو بکر نے پہنچے جڑا عمر نے پہنچے وہ جڑا ساڈا کوئی واسطہ نہیں اسی موٹے غلام ہیں جڑا ابو بکر صدیق کا بھی غلام ہے جڑا فاروق اعظم کا بھی غلام ہے وہ جڑا مولا علی شیر خدا کا بھی غلام ہے وہ جڑا سیدنا عثمان غنی کا بھی غلام ہے جڑا ایک لاکھ پہ 24,000 میرے مصطفیٰ دے اور صحابی کا غلام ہے جڑا جناب امیر معاویہ کا غلام ہے کیونکہ جنہیں نال صلح مولا حسن کر لیں ساڑھی ہوتے ہیں سننا ہے کہ تو مولا حسن کو کوئی اعتراض نہیں ہوا صلح کرنے لگے تو پھر سانو کی اعتراض ہے کون جی کی ہے سانو کی اعتراض ہے نبی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی آمد دلدار کی آمد انکار کی آمد آمد مصطفیٰ اچھا بار اسی آخرین بار اسی بڑی جدو سٹیج رکھنی ساڑھے تو بڑا عاشق کوئی نہیں نبی ہے بڑے بڑے دعوے کرانگے غلامی رسول موت کی قبول ہے تو تے نبی کی شریعت دا پاس نہیں رکھیا موت کی تو لے کے نہیں موت قبول کرنا والا خادم شریعت سے موت قبول کرنے والا جڑا نبی جناب سید حضرت قاضی الدین شبیر سے حضرت ممتاز حسین قادری سے حضرت جناب غازی جناب والا عامر چیمہ شہید سے جنہ غلامی رسول اللہ لایا تو موت بھی قبول کی ہوئی اوتھے دیوبندی کہ اوتھے جناب جڑا نا شیعہ کہ بار اسی آگے کہ ہم میرے وقت مسال دے طور پہ کوئی بندہ انہاں چوئے حدیث بیان کرے کہ جی شیعت نہ کوئی تعلق نہیں وہ میں عرض کر جیسا اگر جی امام مہدی گل سن کے تھوڑا ایمان تازہ ہو جائے گا اور خدا دی قسمیں تسی انہاں لوگوں تو پیچھے ہٹ جاؤ گے جڑا شیعہ نے جبھے پاوے کہ شیعہ دی میں کتاب تو سنانا لگا جے کسی ویکھ نہیں ہوئے تو میرے کو سویرے آتا ہے اگر جی امام مہدی نہ کپڑا پوچھ کے دے وچوں جناب حضرت ابو بکر صدیق کا بھی جسم مبارک کٹن گے اور حضرت عمر فاروق کا بھی جسم مبارک کٹ لیں گے کہ کٹ کے نا
تے انہاں نوں جناب جڑا نا ایک درخت دے نال کفن اتار کے وہ انہاں دے کفن نوں تے مٹی نہیں ٹچ کر سکی۔ امام مہدی ایڈے بے ادب نہیں، ایڈے گستاخ نہیں، امام مہدی انہاں دے کفن اتران گے، کفن اتر جان گے کدے کدے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا، حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم آپ دا۔ اچھا جی مولانا پھر کی ہوئے گا؟ اگر امام مہدی اتنے لوگ انہوں نے ایک درخت دینا لٹکا دیں گے۔ دسو جیڑا مسلک ایک نظریہ رکھے، جیڑا مسلک ایک سوچ رکھے، جیڑا مسلک اے جناب والا آپ یہ نظریہ رکھے، اپنے بچوں بھی یہ سوچ دے میسج بھی سٹیجاں دے دے، ایک بڑی بڑی گدی کا سجادہ نشینوں کو اٹھ کے جفی پا لے تے مار مرنا مقام نہیں۔ دسو یار اب میری گلاں بڑیاں تو نہیں تمہیں لگدیاں، یہ گلاں کسی درویش بندے کو تمہیں لگنیاں سی۔ اچھی آپ کو سبحان اللہ، اچھی آپ کو سبحان اللہ، اچھی آپ کو اور طرف اچھی طرف سبحان اللہ۔ میں تمہیں لیا چلا پھر 5 دن دیکھوں گے سبحان اللہ۔ اے میں طرح تھوڑی جی تھوڑی جڑا نا کوئی اصلاح کرنا چاہتا تھا، ضرورت ہے تھوڑی قوم دے اندر، بہت بڑی ضرورت ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ مدنی صاحب میسج دیں گے، لیکن انہوں نے چلو حضور کا ملاد پڑھ دیتا کہ انہوں نے کبھی قاری صاحب چلو تسی کر بات کے بکرے بھائی جاؤ، لیکن نہیں، ابو بکر صدیق کی شان کی خاطر جان بھی قربان ہے، جناب فاروق اعظم کی شان کی خاطر جان بھی قربان ہے، جناب سیدنا عثمان غنی کی شان کی خاطر جان بھی قربان ہے، مولا علی شیر خدا کی جان کی خاطر جان بھی قربان ہے، حضرت جناب امیر معاویہ کی نماز کی خاطر جان بھی قربان ہے، جن کے واسطے مصطفیٰ دعا کرن یا اللہ میرا امیر معاویہ جڑا ہے اے مہدی بھی ہے، اے ہادی بھی ہے۔ اللہ میں بھانا حدیث پاک میرے آقا نے فرمایا میرا امیر معاویہ جڑا ہے کہ مہدی بھی ہے کہ ہادی بھی ہے، کہ اس وقت یہ حدیث پاک کدھر سے ادھر آگے دے دینے جی۔ آؤ پھر کہ حضرت امیر معاویہ دی تو ہمیں حدیث نامہ ملا دے والے ہیں، اچھی آپ کو سبحان اللہ، اچھی آپ کو سبحان اللہ۔ انہاں لوگوں واسطے بھی بڑی دلیل ہے جنہاں نوں جدوں دا ربیع الاول شریف دا چاند چڑھیا نا، انہاں دا یہ وہی درس ہے، یہ سنی کیا کرتے ہیں، یہ جھڑیاں لگاتے ہیں، یہ گھروں پہ مرچیں لگاتے ہیں۔ میں کہا حضرت مرچہ کا سامان آئیے نا تو ہم کا لگی ہونے، اور حضرت امیر معاویہ کا بہت ذکر کرتے ہیں، ہم امیر معاویہ کے ماننے والے ہیں، میں کہ امیر معاویہ کو مانتے ہو تو پھر امیر معاویہ کی یہ روایت بھی تو مانو۔ امیر معاویہ تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارج ایک دن اسی نا حضور دے سارے غلام بیٹھے ساں اسی گلاں پہ کردے ساں، اللہ یہ نہیں سکتا کرتے بھئی کڑک کی صاحب بیچنی ہے منجی کی صاحب بیچنی ہے برسین کدوں بیچنی ہے کھاد کدوں پر، یہ نہیں سی گلاں کرتے پائے۔ اور توجہ کرو، آپ فرماتے ہیں اسی بیٹھے ساں علی حلقۃ، ایک حلقہ بنا کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں تے ادھر مصطفیٰ ادھر جناب راحت العاشقین آگئے، ادھر مراد المشتاقین آگئے، ادھر جناب شمس العارفین آگئے، ادھر جناب سدرات راہی آگئے، ادھر جناب سدرات راہی آگئے، ادھر جناب رب دے سونے مائی آگئے، ادھر جناب جد الحسن والحسین آگئے، ادھر جناب
ماں اج ناسا قوم اے میرے صحابہ اتنے کی پہ کرتے تھے ایتھے تسی اور کوئی یہ نہ سمجھ رہے کہ حضور کو پتہ نہیں سی کرتا یہ بھی گل ذہن وچ رکھا یہ بھی ایک پارٹی پھر دی ہے نہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے جس کا نام محمد اور علی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں کہ جدا نام محمد ہوئے گا جنت جانا ہی بنے میں حدیث پاک ماننا جب قیامت کا دن ہوئے گا نا ادھر سوڑا رب آواز مارے گا اپنے یار نو یا محمد یا محمد یا محمد دعا کرنا جڑا اچھی سبحان اللہ آکھے وہ مدینے جاوے تے جڑا ہوری بولے وہ دینے جاوے لیکن کوئی تانوں اے نہ پوچھ لوے مولوی راتی آئے سن دو کٹھے کیتے سی تسی ہے بھی اندال دے سن ایڈا پیار کرے مولویاں دا آپس وچ ویکھیا تے اسی دو ایک موٹر سائیکل تے آئے تے تو آپ مثال دے نے جتھے زیادہ مولویوں کو مرغی لا کر ہو جاتی ہے اتنے لازمی رہا ہو جاتی نہیں الحمدللہ میرے ویر نے بھی میرے مسلک دے جناب والا بڑے عظیم ستارے نے بڑے نایاب ستارے نے میرے مسلک کا بہت بڑا سرمایہ نے اسی انہوں نے قیادت دے رہے اسی انہوں نے قیادت دے رہے ہمیں یہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہم یہ رکھتے ہیں یہ نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو لیکن میرے خطیب بھی بڑے نے کہ ماشاءاللہ علم دے وچ بھی بڑے ماشاءاللہ بڑا مرتبہ رکھتے ہیں اور بابے جی وقت میں کہ میں بابے خادم سے جتیاں سیدھیاں کر کے مہینے بعد وہ لنگر کھایا نہ جانا بابے خادم دی دربار دی حاضری دے من تو کدی جناب دال مل جاندی ہے کدی بریانی مل جاندی خاص ہو نہ لینا بس ایک وہ جڑی دال تے بریانی ہے نا وہ رنگ چاڑی جاتی ہے اور رنگ چاڑی جاتی ہے کیونکہ اسی الحمدللہ خسمہ پارے ہیں اسی کہ تسی بھی سویرے انتخاب کرنا ہے تسی بھی سویرے انتخاب کرنا ہے یہ میں تو بار بار یاد کر رہا بابا جی سویرے نہ سارے نبھاؤ اور بھائی پترو اور پتیجیو اور پانجیو اور دوتریو پوتریو ایتے سارے وہ اچھا تسی ہاتھ کھڑے کرو جننے بندے فیکٹری جانے ہاتھ کھڑا کرو تو آٹے سے جننے فیکٹری جانے ہاتھ کھڑا کرو جننے تنخواہ دینے وہ ہاتھ کھڑا کرو ہم بھی سمجھنیاں جی ہے تو میرا بھی پنجی بندے بیٹھے لئے کہ تسی اس اپنے رزق حلال دے بچوں 1000 روپیہ مہینے دا ایس مسجد دے واسطے مصطفیٰ دے دین واسطے وقف کر دیو ایمانداری نال دسے لے کو کہتا ہے پھر سویرے کمیٹی بنا لو سویرے کمیٹی بنا لو تو کل فجر دی نماز جڑی ہے زور دی نماز یا عصر دی نماز جڑی ہے وہ اتھی امام کھڑا ہو گیا کوئی بابا تو نہیں مولوی نے تانگ کرتا کہ مولوی بابے نے تم بابا مولوی تو بڑا ماڑا بندہ ہوتا ہے تو پھر تاکہ کیتا ہونے دنیا کا لے بابا کا تو نہیں ایسے توجہ کرو میرج کا کرتا سا جب قیامت کا دن ہوئے گا نا سونا رب میدان معاشر والے دن اپنی یاد میں بلائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا محمد اچھی کو یا محمد اور سبحان اللہ یا محمد اچھا میں پڑھے آئی وہ
جننے محمد کے نام والے بندے ہوں گے جنہوں کے نام کے نال محمد ہوئے گا وہ سارے دوڑ کے نا تے رب دی بارگاہ جا کر ہو جانے سبحان اللہ پترا بچے نے نام جڑے نا ڈرامے دے نام سن کے نہ رکھیا کرو سبحان اللہ حضور دے صحابہ دے نام تو نام رکھیا کرو دے نام تو نام رکھیا کرو سبحان اللہ تے نام ہی ہے وہ نکل پے میں پرسوں برائی پکڑا ربی الاول شریف دی تیاریاں دی ایک نام بچے دا میں نے ایک بندے نے دسیا یقین کرو میں 5 بار پوچھیا تے 7 بار میں نام لین دی کوشش کیتی میرے کو نام ہی نہیں دیا یقین کرو اور ادھر مینوں آکھے بچے دی خواہش ہے کہ میرا نام ہونا چاہیے میں کہا جی نام کوئی نام لین والا رکھیا تو میں لوگا نام نام تو تو رکھی بیٹھا ہے فلمہ ڈرامے دیکھتے کہ ہن مولوی بیچارہ کی کرے تو نام رکھیا ہوندا محمد ابو بکر تو نام رکھیا ہوندا محمد عمر تو نام رکھیا ہوندا محمد عثمان تو نام رکھیا ہوندا محمد علی یا علی المرتضی تو نام رکھیا ہوندا محمد حسن تو نام رکھیا ہوندا محمد حسین تو نام رکھیا ہوندا محمد علی مولوی چھوٹی نہ نام لے لینا سی انہاں جڑا دکھاتا رکھ چھڈیا مولوی دی زبان تے نہیں پہ چڑھدا تے تسی کیویں پکا لیا ہے تسی کیویں یاد کر لیا یار اچھا محمد دے نال جڑے نا او سارے رب دی بارگاہ دے وچ میں تقریر مکان لگی تسی آپس وچ گلاں نہ کرنی تے میرے کول دیکھو سارے جنے محمد دے نال ہیں نا او سارے اکٹھے ہو جان گے یا اللہ حاضر ہیں لبیک و سعدیک یا اللہ سی حاضر ہیں یا اللہ سی حاضر ہیں اللہ دی نعمت جوش چاہیے اللہ فرمائے گا یار میں کو تو ہم کو نہیں بلایا سبحان اللہ میں تو ہم کو نہیں سدیا اور رب دی بارگاہ دے وچ عرض کرنی کہ باری تعالی کو آخر یا محمد ہاں ہاں بالکل میں پکاریا سی یا اللہ دے پھر ساڈے نام دے نال محمد ہے ساڈے نام دے نال محمد ہے اللہ فرمائے گا میں ان اللہ لا کل شیء قدیر یار دی رضا واسطے سارا کچھ بنایا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد اور ان چلو جے تواڈے نام دے نال محمد ہے نا سدیا ویسے میں اپنے یار نہیں سی آواز یار نہیں ماری سی لیکن جے تسی آ گئے جے نا تے جننے بھی محمد دے نال ہے جو سارے جنت وچ چلے سبحان اللہ تے جڑا مولوی اکم جنہ نام دے نال محمد کو فائدہ نہیں دینا وہ مولوی نہیں وہ ان پڑھ ہو سکتا ہے مولوی نبی عاشق نہیں اچھا میں عرض کر رہا تھا حضور نے پوچھا ما اجھا سکوں اب تسی ایتھے کی کرتے بیٹھے تھے شہباز کرتے تھے ما اجھا سنا ندعو اللہ ما اجھا سنا ندعو اللہ ونحمده علی ما ہدانا لدینہ من علینا بکا من علینا بکا یا رسول اللہ ایتھے اسی ہے کہ نا کہ جڑا سانو اللہ نے تواڈے صدقے دین عطا فرمایا ہے جڑا اللہ نے سانو تواڈے صدقے دین عطا فرمایا ہے اور قبری والیا اسی اس دین دیاں گلاں پہ کرنے ہیں من علینا بکا اور اسی تہاڈا چرچا پہ کرنے ہیں اس حدیث کے راوی نے جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ کا سہارا لے کے مولا علی دی شان وچ گستاخی کرنا ہے کہ امیر معاویہ دی منت صحیح
حضرت امیر معاویہ جی وہ منو تو صحیح یار پھر پتہ لگے گا تو واقعی حضرت امیر معاویہ کا نوکر ہے. ہم معاویہ کے نوکر ہیں. دوبارہ جب ہم معاویہ کے نوکر ہیں. معاویہ کا نوکر ہوگا نا تم کہ 12 ربیع الاول والے دن بیٹھے اپنے گھر کے اندر اپنی مسجد کے اندر اینا عاشقاں طرح ضرور سرکار کا ملاد سجا کے بنے اینا عاشقاں طرح ضرور بیٹھا ہویا دین کے اندر دین کی باتیں ہوگی. وہ امیر معاویہ آتے ہیں اسی دین کی بھی گلاں کرتے سا اسی مصطفیٰ کی گلاں بھی کرتے سا. اچھا کہ قربان جاؤں حضور کے فرمان تو اور صدقے جاؤں اس تو بعد فرمان تو حضور فرماتے ہیں صحابہ اے جنہیں تسی اتنے بیٹھے دے اللہ ما ادرسکم تسی قسم چوکے کی کہہ دیتے کہ اسی اے واقعی اے حکم پہ کرنے ہیں. حضور نے صحابہ دے شک نہیں سی ہے لیکن میں نے تو ہمیں ایک میسیج دینا چاہتے سن. میں نے تو ایک میسیج دینا چاہتے سن. میں ایک بڑی پھٹی دلیل دے کے جاؤں گا اور کتے تسی یہ نہ سوچ رہے تھے کہ نبی نے اس کام کی خبر کوئی نہیں سی کی نبی جاننے نہیں سنے. حضور نے فرمایا صحابہ اللہ اخلاصکم قسم چکو صحابہ رض کر دینے اللہ اجلسنا حضور سانو رب دی قسم ہے اسی جو کم پہ کر دے سانو رب دی قسم ہے اسی جو کم پہ کر دے. اوہ بڑی سبحان اللہ تیری سبحان اللہ تقریر تو جان چھڑان والی سبحان اللہ میں نے پتہ ہے پتر سی مولوی ہے. اوہ شعبان کے دن چھوڑے ہم آپ قربان جاون سانو چھوڑے رب دی عزت اور جلالت کی قسم ہے اسی وہ گلاں پہ کرتے سا دین دی گلاں پہ کرتے سا اسی کمری والے گاڑیاں گلاں پہ کرتے سا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو ہمتن نحکم اے میرے صحابہ تسی کی نہ سوچ رہے تھے میں تو آگے جو توبہ پہ لانا کہ تو میں نے تو آگے دے یقین کوئی نہیں اور نہیں ہو بلکہ میرے کرنا اخبرنی اللہ کے جبریل آرقانی جبریل آئے نے جبریل عرض کرتے ہیں کمری والے تیرے غلام بیٹھ کے بیٹیاں گلہ پہ کرتے ہیں سوڑیا تیری عمر نیل صفحہ دی گل پہ کرتے ہیں کمری والے تیری ماں ساغل پسندیاں سوڑیا سوڑیا اکھا بھی ذکر پہ کرتے ہیں وہاں یمنی کو دن ہوا دی پیاری سوال دیا گلہ پہ کرتے ہیں خود اللہ کے فوق آئے دے ہم دے گوڑے گوڑے ہتھا کا ذکر پہ کرتے ہیں علم نشرہ دے پیارے پیارے سوڑے سوڑے وہ سینے پاک دا ذکر پہ کرتے ہیں لاؤ قسمو بہاد البلد پیارے پیارے قدمین شریفین دیا گلہ پہ کرتے ہیں سوڑیاں رب پہ آخر ہے میرا اے عمل پہ کرتے ہیں اور رب اپنے فرشتیاں میں اس اینا دے عمل دا فخر پہ کرتا ہے. رب فخر کیا کرتا ہے فرشتیاں بھی رہ گئے او ویکھو میرے یار دے غلام میرے یار دا کیویں ذکر پہ کرتے تھے وہ دین دی گلاں نہیں کرتے تھے کہ پھر میرے یار کا ذکر نہیں کرتے تھے میرے مصطفیٰ دے وطن چہرے کا ذکر کرتے تھے کبھی میرے محبوب کی آنکھاں کا ذکر کرتے تھے کبھی میرے محبوب کی زبان کا ذکر کرتے تھے کبھی میرے حبیب کے انہاں ہتھاں کا ذکر کرتے تھے کبھی قدم اہم شریفین کا ذکر کرتے تھے کبھی میرے یار کے ملاج دیا گلاں کبھی میرے یار کے ملاج دیا گلاں کبھی میرے محبوب کے فرشتے چلن دیا گلاں کبھی میرے محبوب کے عرش تے جان دیا گلاں کبھی سدرۃ المنتہا تے جبریل دے گلاں کرن دیا گلاں کبھی میرے نال آمنے سامنے بیٹھ کے راز نیاز دیا گلاں کرن دیا گلاں پہ کرتے ہیں او فرشتوں کمال جاؤ وہ جتنے بیٹھے نے سارے بھارت جاؤ تسی رہن دے کہ تساں لانت نہیں دس کے دینے کو میں ساتھ کیا ہوں کاری صاحب کے ہم دوی سارے بڑی کوشش کی تھی ویسے کہ تسی کو 2-4 سو روپیہ کٹو گے لیکن نہیں تسی پکے بیٹھے تسی پکے بیٹھے اب بھائی اللہ کا ذکر سن کے نا اللہ کا ذکر سن کے اللہ کے ذکر کرنے والے کی خدمت کرنا
حضور دا ذکر سن کے حضور دے ذکر کرنے والے دی خدمت کرنا جناب ابراہیم دی سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آؤ میرے سارے مل کر کرنا رب العالمین کی قسم اس واسطے سے سبیرا رسول اللہ حضور کے غلام کوئی سا پہنچا نگر نگر بستی بستی اے وہ اعلان کرنا توفیق کرنا کہ چاند میں کھوئے ہو ان سے ہو ستاروں میں اور کیا چاند میں کھوئے ہو ان سے اچھا چلو تھوڑی ونڈ کر لیے جنہ دے کول موبائل وچ نعتاں نے نا وہ پڑھن جنہ دے کول موبائل وچ گانے نے وہ نہ پڑھن تے سجے کبے ویکھنا بھلا کنے کنے موبائل وچ گانے رکھے ہوئے تے سویرے انہوں آکھیا جی نہیں گانے کٹ تے نعتاں رکھ گانے کٹ تے نعتاں رکھ گانے کٹ تے نعتاں حضور دی نعتاں سنیا کرو قرآن کی تلاوت سنو. چلو ان طرف ایک طرح سجے کھبے آن گوان ویکھنا تسی بڑا کیڑا بیٹھا بندہ تے جڑا نہ بولے جڑا نہ پڑھے کچھ پڑھے تو نبی دا لنگر نہیں کھاتا اور وہ کنا لنگر اٹھا کو وہاں پر کے لنگر لہنے حلال کا دے جو یار وہاں پر لنگر پڑھے درا اور کلام شاہد میں کھوئے ہو اور نیچے ہو ستاروں میں استفا کرنا اور کلام شاہد میں کھوئے ہو اور نیچے ہو ستاروں میں آقا تو میرے کو قرآن کے پاروں میں آقا کو سرکار کی آمد. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سرکار کی آمد آقا کی آمد اقبال کی آمد پورا کر کے تقریر ختم کر دیں اس دنیا اندر کون آیا اس دنیا اندر ہو یا گلی گلی روشنایا کون آیا اس دنیا اندر ہو یا گلی گلی روشنایا جس نو حاصل کرم دی خاطر گئی مکہ
دے میرے 4 دنوں میں اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا کے لے یار ایسا توڑنے پائی دتی جان نگاہ تیری اشر دے ہڑے شرما رکھنی راج رکھنی تو میری فقیرانہ آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم تو دعا کر چلے آخر دعوانا الحمدللہ
الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين نماز شان کو رہ کے تلاوت جناب الہی نام خانی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات آمین دعائیں میرے سننے کے سبحان کی شکر دے لگے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھی تمام تیری بارگاہ میں پیش کرنے قبول فرما اے پیارے حبیب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے قبول منظور فرما پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کریمین کے بہن طاہرین آل پاک زوال پاک اولاد پاک اصحاب پاک مجدن پاک خلفائے راشدین تمام تابعین تبع تابعین غوث کو تولی اقدام سلطان کی تمام نبیین صدیقین شہداء صالحین کی پاک کی سونی بارگاہ میں اندر پیش کرنے قبول فرما خاص طور پر پاکت صدقہ مولا جنہاں نے اس معافی پاک اندر دامے کے حقیقت میں سکنے جس انداز نے نبی شرکت کی تمام دے عزوز و آقار دوست رشتے دار حقدار میرے اس دنیا فانی میں چھڑ گئے تمام دی ارواح ہم کی شاید سرائے کرنے قبول فرما کہنا دوستہ بزرگاں نے اس بات برکت محفل پاک دامے کے حقیقت میں سکنے جس انداز نے نبی شرکت کی میرے مالک و مولا تمام کے کاروبار کے اندر اس کے بعد اندر گھردار میں جیسے اس کے اندر ہر قسم کی دنیاوی برکتہ نصیب فرما ساڈا دل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما اتفاق کی محبت کی دولت نصیب فرما اس مسجد کو آباد و شاد فرما اس مسجد کو آباد کر والے گھران و آباد فرما اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور وجهہ وزینت فرشہ وقاص وجهہ